توحید و سنت سے اور ہماری جماعت کے جتنے علماء ہیں، خطباء ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے قرآن کی تفسیر سرسری طور پہ نہیں پڑھی، سب کن پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اور جس ہستی سے میں نے پڑھی اس کا نام آج بھی موحدین کے سامنے آئے تو سر فرق عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ شیخ القرآن غلام اللہ خان، شیخ القرآن غلام اللہ خان، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ نعریاں تو تھوڑا جہا پرہیز نہ کر لیں، درس کا ماحول ہے، درس کا ماحول ہی رہنے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے جس ہستی سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی، اسے دنیا رئیس المفسرین مولانا حسین علی کے نام سے سبحان اللہ رحمت اللہ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے علم دین پڑھا تھا امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں مولانا حسین علی کا تعارف کروانے میں کامیاب نہیں ہوا دوسرے لفظوں میں بھی تعارف کروا سکتا۔ وہ استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد قاضی شمس الدین اور غلام اللہ خان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس مرشد کے کیا کہنے جس کا مرید حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کی قبروں کو منور۔ آمین۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انداز تفسیر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ چوتھا کوئی مسئلہ نہیں قرآن میں۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں 30 پاروں میں 6600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صرف 3 مسئلے بیان کیے ہیں، اور وہ 3 مسئلے جو اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں، اللہ نے ان تینوں مسئلوں کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا مسئلہ جو قرآن کے صفحات میں مختلف صورتوں میں ہمیں ملتا ہے، جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس مسئلے کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟
میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو بندیالوی کہتا ہے کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو کہ میں نے یہ چیز کیسے بنائی ہے، اس میں میں نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں اور اس چیز میں کیا کیا خامیاں ہیں، یہ عام بندہ نہیں جانتا، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ ہم فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں خوبصورت دیدہ زیب صوفے پڑے ہوئے ہیں، ان کی پوشش ہے، ہمارا دل موہ لیتے ہیں، ہم خرید کے گھر لاتے ہیں، 6 مہینے کے بعد پوشش جو ادھڑی اندروں کی نکلے، اجڑا ہوا فوم، پرانی کپا، ٹوٹی ہوئی لکڑیاں، پرانی ٹاکیاں۔ کاریگر سے یہ بات مخفی تھی، کاریگر سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی، مجھ سے آپ سے یہ بات چھپی ہوئی تھی۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے کہ جس رب نے میرے نبی کو بنایا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ جس طرح وہ بیان کر سکتا ہے اس طرح میرے نبی کی عظمت کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ جگہ جگہ میرے نبی کی عظمت کا ذکر کیا، میں اس طرف چلا جاؤں گا تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلے کی تبدیلی کا جو اشارہ ہوا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، کہ ہم آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں اور بیت اللہ بنانے والے ہیں۔ تو نبی پاک بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، جبریل جلدی آئے، وحی لائے، قبلہ تبدیل ہو جائے۔ یہ عام مفسرین کی رائے ہے، مولانا حسین علی کی رائے میں پیش نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، میرے دادا کا قبلہ ہے بیت اللہ، وہ میرا قبلہ بن جائے۔ انتظار میں بار بار آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی اس ادا کا قرآن میں ذکر کیا، سبحان اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے پیارے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالت من پسینہ آئے نہیں، آج تو موسم اچھا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، گجرالے دے لوگوں نے یہ سمجھ نہیں ہے اس دے وچ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی عقیدت ہے۔ تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم محبوب آکھے نا اپنے عاشق نو بے تیریاں اداواں میں ویکھ رہے ہیں، ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو اس میں مزہ کتنا ہے۔ محبوب کہتا ہے تیری ادائیں ہم دیکھ رہے ہیں تیری ادائیں۔ یہ نرا کا معنی ہے، نرا ہم دیکھ رہے ہیں۔ نرا کے اوپر آیا قد، قد نرا، قد کا معنی کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اردو میں تو لفظ ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم جو قد نے مزہ پیدا کیا، لذت پیدا کی، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں۔
مولانا حسین علی نے پنجابی میں مانا کیا کہ خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. قد نرا تکلم وجہک فی السماء، میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں، اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں. اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے، میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے کیے ہیں، میرے نبی کے چہرے کے تذکرے کیے ہیں، سینے کے تذکرے کیے ہیں، ہاتھ کے تذکرے کیے ہیں، میرے نبی کے پاؤں کے تلوے کے ذکر کیے، میرے نبی کے ادب بیان کیے ہیں، احترام بتایا ہے. یہ پہلا مضمون ہے جو قرآن پاک کے اکثر جگہوں پر، اکثر مقامات پر اللہ نے بیان کیا. اس کا عنوان کیا ہے؟ مقام، زور سے بولو ذرا. پہلا مضمون قرآن نے بیان. دوسرا مضمون جو قرآن نے بیان کیا اس کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ. اتنی رفعتوں والا پیغمبر، اتنے مقام والا پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر، اتنے درجوں والا پیغمبر، امام الانبیاء خاتم النبیین پیغمبر، اس کا پیغام کیا تھا؟ وہ لوگوں سے منوانا کیا چاہتا تھا؟ اس کا اعلان کیا تھا؟ یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا. اسے پہلے سورت فاتحہ میں بیان کیا. ایاک نعبد، پیغام تھا میرے نبی کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک مانا جی کر ادھے چپ نے مطلب ٹھیک کی تو بولو میں نے ٹھیک مانا کی. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہی میں نے یہ میں نے تب ہوتا جب عبارت یوں ہوتی نعبدو کا ونستعینو کا، پھر یہی میں نہ ہوتا. عربی گرامر کا قاعدہ ہے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. کام کرنے والا جس کے لیے کیا ہے. یہاں کام کیا ہے؟ عبادت. کرنے والا کون ہے؟ میں. کس کے لیے؟ تو پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. یہاں اللہ نے کیا کیا؟ ایاکا مفعول تھا، اسے تیسری جگہ سے ہٹایا، پہلے لے کے آئے. ایاکا نعبدو فعل فاعل ہے، اس کا مقام پہلے تھا، اسے پیچھے کر دیا. نحو کا امام رضی کہتا ہے کہ لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو معنی حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد. یہ معنی پہلا معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرا معنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایڈا فرق کوئی نہیں، دو معنی ہے فرق. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں یہ دیکھو بولو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں نہ بولے آپ، نہیں نہ بولے آپ، بولو گے. بندہ دکان بند کر کے گھر آیا، دفتر سے چھٹی کر کے گھر آیا، سامنے بیٹھی ہے بیگم صاحبہ. حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے بے غم. یہ بے غم اصل میں کیا تھی؟ بے غم. سامنے بیٹھی ہے اہلیہ گھر والی، یوں ہی شوہر نامدار دروازے سے داخل ہوا تو بیوی نے کہا میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری
بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں. بولو ٹھیک ہے؟ چلن دو. ہوں کیوں نہیں بولتے؟ برداشت کرتے ہو؟ بیوی کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں. غیرت مند شوہر اپنی بیوی سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں، وہ سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں، میں تیرے ہی بستر کی زینت ہوں. اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے. اگر آپ کی توجہ باتیں تو تھوڑی سی میں نے علمی سی کر دی ہیں جو ہم طالب علموں کو سمجھاتے رہتے ہیں، تو میں تو سمجھانیاں پہ گئی ہیں. ایاک نعبد والی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو لطف پڑا ہے، لیکن آپ تھوڑے سے میری طرف توجہ کریں گے، مجھے دیکھیں گے بھی صحیح، میرے ساتھ پڑھیں گے بھی صحیح. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو واو ہے ہم اردو میں کہیں گے اور. واو کا معنی کیا ہو؟ بس ہماری زبان ہماری بولی یہاں ختم. اور عربی ایسی نہیں، عربی میں اس واو کے بڑے معنی، بڑے معنی. یہاں یہ واو ہے بیانیہ، اس کو کیا کہیں گے؟ واو بیانیہ، واو تفسیریہ. یہ واو بیانیہ کیا کہتی ہے؟ واو بیانیہ کہتی ہے اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے. بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مولا گجرا والے دے لوگوں نو کوئی سمجھ نہیں آئی عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کسے کہتی ہیں. واؤ نے کہا اگلا جملہ پڑھ، یعنی ایاک نستعین، ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف کس کو پکارتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک. یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن میں بیان ہے کہ الہ اور معبود صرف کون ہے؟ اللہ. عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ. معبود حقیقی ہے تو صرف کون ہے؟ اس کو جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا. الہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا ہو. یہ دوسرا مضمون بیان. اور تیسرا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا اس کو ہم نے نام دیا انجام محمد الرسول. یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے اور کفار کے درمیان جو جھگڑا رہا مشرکین مکہ کے ساتھ، پھر یہودیوں کے ساتھ، پھر عیسائیوں کے ساتھ، پھر منافقوں کے ساتھ، یہ جو 23 سال لڑائی لڑی گئی، اس میں جیتا کون؟ ہارا کون؟ کامیاب کون ہوا؟ ناکام کون ہوا؟ جہنم کا ایندھن کون بنا؟ جنت کا وارث کون بنا؟ یہ تیسرا مضمون ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اس لڑائی کا انجام کیا تھا، نتیجہ کیا تھا. اللہ نے ان تینوں مضمونوں کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا چلا جاؤں گا، میں نے آپ کو پڑھا لیا ہے، آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا مضمون ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی گئے. کون سا مضمون ہے؟ شاباش شاباش. کون سا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. یہ کوثر کیا؟
بھائی یہ کوثر وہی ہے جو آپ کے اردو میں کثرت، اکثر، کثیر، جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ، وہی ہے کوثر۔ اکثر نہیں بولتے آپ لفظ، کثیر کا لفظ نہیں بولتے آپ، کثرت کا لفظ نہیں بولتے آپ۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں بہت دیا، بہت۔ یہ میری بات آپ نے غور سے سنی، اور آپ کو پسند آ جائے تو آپ نے پھر سبحان اللہ بھی کہنا۔